ریاض الصالحین باب الصبر کی حدیث نمبر 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التي لقی فیہا العدو انتظر حتی اذا مالت الشمس قام فیہم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم. متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں کڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر انتظار فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، دشمن کے ساتھ مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، اور جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور صبر اختیار کرو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چھلانے والے، اور اے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے اور ہمیں ان پر غالب فرما۔ حدیث کی تشریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو فرماتے تھے جس کے کلمات مختصر ہوتے تھے اور معنی اور مفہوم اس میں کثیر ہوتا تھا۔ یہ حدیث اس کی عمدہ مثال ہے۔ چنانچہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک نفیس اور بدیع کلام پر مشتمل اور بلاغت کلام کی اعلیٰ مثال ہے، کیونکہ مختصر جملوں اور حسین کلمات کا ایسا دلکش مجموعہ ہے جس میں ہر لفظ موتی کی طرح چمکدار اور خوبصورت ہے، اور حسن استعارہ کے ساتھ معانی کثیرہ پر مشتمل ہے، اور یہ یقیناً ایسا کلام ہے جس کی مثال سے فصحائے عرب کا کلام خالی ہے۔ اس حدیث کے مختصر سے کلمات میں جہاد کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان کر کے اہل ایمان کو جہاد کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ قتال اور جنگ کی تمنا سے گریز کریں، لیکن جب دشمن سامنے آ جائے تو ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ جم کر مقابلہ کریں، اور یہ جان کر جہاد میں حصہ لیں کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ مجاہدین کے لیے یہی سایہ سایہ جنت ہے، اور جہاد میں سرفروشی اور میدان جنگ میں صبر اور استقامت کے ساتھ ساتھ مجاہد کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اسی پر اعتماد کرے، اور فتح و نصرت کے لیے اسی کے سامنے دعا کیا کرے، اور یقین کامل رکھے کہ فتح اور نصرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع ہمیں نصیب فرمائے۔